السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی عادت کیا رہی ہے قوموں کے کردار کے متعلق، اس پر اس کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پہلے حصے میں ہم نے مختصر یہ میں نے بیان کیا تھا کہ کیا واقعی خدا موجود ہے، اور اپنی بساط کے مطابق میں نے چند برہان جو ہے وہ پیش کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا خدا کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ناظرین، زمین کے دور دراز کو ساروں اور بیابانوں میں جا کر کسی باری پتھر کو الٹ کر دیکھیے، نیچے چیونٹیوں کے مختلف طبقے نظر آئیں گے۔ ان میں کچھ انڈوں سے نکل رہی ہوں گی۔ پہاڑوں کی تاریک غاروں میں چمٹی کے انڈے سے چمٹی کا پیدا ہونا، اور بحر القائل کے 7 میل گہری اعماق میں مچھلی کے انڈے سے مچھلی کا نکلنا اللہ کے علم و بصر پر ناقابل تردید شہادت ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کی تاریک گہرائیاں ہوں یا کہکشاں کی بائی تین فضائیں، اللہ کے کائنات کی علم سے باہر نہیں، اس لیے کہ ہر مقام پر نہایت صحت و استحکام سے عمل ہو رہا ہے۔ چمٹی کے انڈے سے چمٹی پیدا ہو رہی ہے، نہ کہ مچھر۔ اونٹنی کے بطن سے اونٹ پیدا ہو رہا ہے، نہ کہ گدھا۔ آم کے درخت کے ساتھ آم لگ رہے ہیں، نہ کہ آڑو۔ اور سورۃ انعام میں ارشاد ہوتا ہے کہ خزائن غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اور غیب کو صرف وہی جانتا ہے۔ وہ ان اشیاء سے آگاہ ہے جو سمندروں اور صحراؤں میں موجود ہیں۔ درخت سے ٹوٹا ہوا پتا بطن ارض کی ظلمتوں میں نہاں دانے، اور ہر خشک و تر اللہ کے علم میں ہے۔ آج اہل مغرب آواز کو دور دراز و زمین تک پہنچانے کے لیے ایک نیا واسطہ یا ایک نیا میڈیم ڈرافٹ کر چکے ہیں، جسے ہم ایسر کہتے ہیں۔ امریکہ ہو، لندن ہو، کسی بھی دور دراز ملک میں کوئی بھی بات صرف 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد پورے 7 چکر کاٹتی ہے، اور ہم گھر بیٹھے اطراف زمین کی خبریں ایک سیکنڈ میں سن لیتے ہیں۔ یہ ایسر اللہ کی تخلیق اور اللہ کے تصرف میں ہے۔ یہ ہر مقام پر موجود ہے۔ اگر ہم اس ایسر کی بدولت لندن سے کہی ہوئی بات اور وہاں کی ہر لرزش و جنبش ایک لمحہ میں سن سکتے ہیں، تو اسی ایسر کی بدولت کائنات کی ہر صدا، ہر حرکت اور ہر آہٹ اللہ کے حضور بھی یقیناً پہنچ جاتی ہے۔ امپیریل کالج آف سائنس لندن کے ایک پروفیسر مسٹر ولیم نے کہا تھا کہ "He who planted ears, shall he not hear"؟ وہ خدا جس نے ہمیں کان عطا کیے، کیا وہ خود نہیں سنتا؟ اور بائبل میں ایک جگہ درج ہے کہ وہ خدا جس نے کان ایجاد کیے، کیا خود نہیں سنتا؟ وہ جس نے آنکھ بنائی، کیا خود نہیں دیکھتا؟ اور وہ جس نے انسان کو دانش و سکون عطا کیا، کیا خود بدانش ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہمارے شخصی اور اجتماعی اعمال میں دلچسپی لے رہا ہے؟ یقیناً لے رہا ہے۔ وہ دیکھیے، کھیت پہ خربوزے کی ننھی سی بیل زمین سے نکل رہی ہے۔ اس کے 2 نازک سے پتے ہیں، اس کی جڑ اس قدر کمزور ہے کہ ابھی زمین سے غذا حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے پتوں کے ساتھ اس کا بیج 2 حصوں میں بٹ کر چمٹا ہوا۔ یہ ننھا پودا اسی بیج سے غذا لے رہا ہے۔ جب 2-4 روز کے بعد اس کی جڑ حصول غذا کے قابل ہو جائے گی تو یہ بیج جڑ جائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے نہ غلہ موجود تھا، نہ دودھ، نہ پھل۔ اللہ نے ایک پائپ کے ذریعے اسے 9 ماہ تک غذا بہم پہنچائی۔ باہر آیا تو بہت نحیف و نازک تھا، حالات ہاضمہ سخت کمزور تھے، وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں تھا، تو اللہ نے ماں کو اس کے لیے لطیف اور شفاف دودھ کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ جب 2 برس کے بعد دانت نکل آئے، یہ چشمے سوکھ گئے، اور خدا نے اس سے کہا کہ جاؤ اور بطن زمین سے اپنی غذا تلاش کرو۔ اس کے بعد اللہ اور ابن آدم میں حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ ابن آدم، اے خدائے بزرگ و برتر، میں زمین کے پیٹ سے کیسے غذا حاصل کروں؟ اللہ نے فرمایا، یہ لو چند دانے، انہیں زمین میں بکھیر دو، ہماری زمین خود انہیں پودوں اور خوشوں میں تبدیل کر دے گی۔
ابن آدم لیکن اگر میں نے گندم بوئی اور بکڑا اگ بڑھا تو پھر اللہ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اول اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری مشیت کو بجا لانے پر مجبور ہے، اور دوم اس لیے کہ ہم ہر عمل کی ہر مرزن پر نگرانی کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ گندم سے جو پیدا ہو انگور سے بادام، یہ گندم سے جو پیدا ہو اور انگور سے بادام۔ ابن آدم لیکن اتنے بڑے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے میں پانی کہاں سے لاؤں گا؟ خدا فرمایا پانی کا ایک سمندر زمین کی تہوں میں رواں ہے، چند گز گڑھا کھودو گے جتنا چاہو پانی نکال لو، اور اگر گڑھا کھودنے کی ہمت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ہم آفتاب کی شعاؤں کے ڈول سمندر میں ڈالیں گے، لاکھوں ٹن پانی ہوا کے کندھوں پر لا دیں گے، ہوا اس بوجھ کو لے کر برفانی کو ہزاروں طرف چل دے گی، وہاں یہ پانی گٹاؤں میں تبدیل ہو جائے گا اور گٹائیں ہمارے کھیت پر جا برسیں گی۔ ابن آدم آپ کتنے اچھے رب ہیں، اے میرے خالق مجھے یقین دلائیے کہ آپ کا سایہ شفقت اور ربوبیت میرے سر پر ہمیشہ رہے گا، ورنہ میں تو اس انوکھی دنیا میں آپ کی دستگیری اور رہنمائی کے بغیر ایک قدم نہ چل سکوں گا۔ خدا نے فرمایا ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے، ہم تمہارے دل کی مشینری تمہارے علم کے بغیر چلاتے رہیں گے، ہم تمہیں بصارت و بصیرت ہر دو عطا کریں گے، تمہیں حصول و دانش کی استعداد دیں گے، بن کہے تمہاری غذا کا رس خون بنا کر تمہارے عروق میں بیچ دیں گے، اور تمہارا دماغ ایک قیمتی عطیہ ہے جسے ہم ہڈیوں کے مضبوط حصاروں میں محفوظ رکھیں گے۔ ابن آدم میں تیرے حضور سجدہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ خدا نے فرمایا تیرا نظام تنفس ایک نہایت پیچیدہ نظام ہے، اس نظام کو ہم اپنی بے پناہ حکمت و دانش سے چلائیں گے، تجھے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی شدید ضرورت ہے جسے ہم مہیا کریں گے، اس مقصد کے لیے ہم نے نباتات سے جنگل بھر دیے ہیں، نباتات آکسیجن نکالتے ہیں اور تو کاربن، اگر یہ کاربن فضا میں جمع ہوتی رہتی تو سارا ماحول مسموم ہو جاتا۔ ہم نے کاربن پودوں کی غذا بنا ڈالی تاکہ تیری فضائیں زہر آلودہ نہ ہونے پائیں۔ ابن آدم سبحان ربی اعلیٰ، خدا نے فرمایا ہم نے تمہارے جسم میں ٹیلی فونی تاروں کا ایک جال بچھا دیا ہے جن کا مرکز دماغ ہے، جو ہی کو کیڑا مکوڑا بچھو وغیرہ جسم کے کسی پر چڑھ آئے گا تو فوراً ان تاروں کے ذریعے دماغ کو اطلاع پہنچائے گی، اور دماغ دفتن تمہارے دست و پا کا حکم نافذ کر دے گا۔ جب جسمانی مشقت سے تم تھک جاؤ گے تو ہم نیند کی راحت انگیز آغوش کو تمہیں سلا دیں گے، جب تمہارے جسم میں غلاظتیں جمع ہو جائیں گی تو ہم پسینے، تنفس اور گردوں کے راستے انہیں باہر پھینک دیں گے، اگر غلاظت کا مواد قدر سے زیادہ ہوا ہمارے جسم میں حرارت پیدا کر کے اسے جلا ڈالیں گے۔ ابن آدم اللہم انکا انت اعلیٰ، اور خدا تمہارے جسم میں ایک چیز دل بھی ہے جو تمام جذبات لطیفہ کا سرچشمہ ہے، محبت، قوت، مروت، ایثار اور دیگر صفات عالیہ یہی جنم لیتی ہیں۔ جب تیری زمین دل ویران ہو جائے گی تو ہم الہامی بلندیوں سے حسین گٹائیں برسا کر تیرے دل کی بستی کو حیات نو عطا کریں گے، ہم تمہیں زندگی کی بلند سے بلند تر مناظر کی طرف بلاتے رہیں گے، اگر تم نے ہماری بات سنی اور ہمارے اشاروں کو سمجھا تو ایک دن تم ہماری بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤ گے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے ابن آدم میرے رب مکرم دوسرا پر رحمت ہے، تیری نوازشوں اور عنایتوں کا کوئی کنارہ نہیں، اے محیی آفتابوں اور لا تعداد دنیاؤں کے خالق، میں تیری اس بندہ پروری کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو اس قدر عظیم و جلیل ہونے کے باوجود مجھ جیسے ایک حقیر کیڑے پر اس قدر مہربان ہے، میرا نظام حیات چلا رہا ہے، میری روحانی تربیت کا انتظام کر رہا ہے، مجھے خطروں سے بچا رہا ہے، میری مردہ زمین پر گٹائیں برسا رہا ہے، میرے تاریک مسکن میں ماہ و انجم کی شمع جلا رہا ہے، میرے برباد آنگن کو قفلہائے بہار سے سجا رہا ہے، اور میری سونی فضاؤں کو مور و بلبل کے ترانوں سے سرشار کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تو میرے اعمال اور میری ضروریات سے بے نیاز ہے؟ ہرگز نہیں، تو ابر رحمت کی طرح سدا مجھ پر سایہ فگن ہے، میں جب چل رہا ہوتا ہوں تو تیرے قدموں کی چاپ بہت قریب سے سنائی دیتی ہے، میں نظر اٹھاتا ہوں تو تیری بجلیاں نیل گم فضاؤں میں رواں دواں نظر آتی ہیں، میں کان لگاتا ہوں تو مغنیہ فطرت تیرے رسیلے گیت میری سماعت میں اڑیل دیتی ہے۔ اے میرے عظیم و جلیل رب،
میری زمین عبودیت کے چند بے تاب سجدے قبول فرما، اور مجھے سایہ عافیت میں رکھ کہ تیرا قرب میری جنت ہے اور بعد جہنم۔ حاضرین، تفاصیل سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے، اور یہ کہ وہ نہ صرف ہمارے تمام اعمال کی نگرانی کر رہا ہے بلکہ ہمارے بہت سے شخصی امور کو وہ خود سر انجام بھی دے رہا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ اس حصے کو کرتے ہیں ختم کہ اللہ تعالیٰ کا علم پوری کائنات پر محیط ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔